بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلے دوستو اس رب کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی میں اس دنیا میں کروڑوں انگنت نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو ایک بار ایک نیک شخص تھا، عبادت گزار بھی تھا اور اس کے بچے بھی تھے، فیملی والا شخص تھا۔ ایک بار وہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا، نماز پڑھنی تھی تو وہ نماز کے لیے اٹھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچے رو رہے ہیں۔ جب اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، جب معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا نہیں ملا، بھوک سے برا حال ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیوی بچے کو قریب بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، آج رات ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، آؤ ایسا کرتے ہیں سب مل کر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ وہ درود پاک پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، وہ سو جاتا ہے۔ تو آنکھ لگ گئی لیکن قسمت کھل گئی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے فرماتے ہیں کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے پاس جانا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو خواب میں فرماتے ہیں کہ فلاں مجوسی کے پاس جانا اور اسے میرا سلام کہنا اور کہنا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اسے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں، کسی مجوسی کو سلام کیسے کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک آگ کی پوجا کرتا ہے، کافر ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے خواب میں آئے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جس کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے صحیح دیکھا، کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی وہ کنفیوز تھا تو وہ پھر سو گیا۔ پھر دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیسا خوش قسمت شخص تھا کہ درود پاک کی برکت سے اسے دو بار آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو دوستو ہمیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے دوبارہ وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی کے پاس، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور یہ بھی کہنا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب اٹھا تو اسے کنفرم ہو گیا کہ اس سے پکا ہو گیا کہ میرے خواب میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے۔ اس مجوسی کا پتہ معلوم کیا، ایڈریس معلوم کیا، تو چلتے اسے پتہ چل گیا اس کا ایڈریس۔ وہ مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے گھر بڑے نوکر چاکر تھے، بہت بڑا محل تھا، اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، بزنس مین تھا، اس زمانے کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ وہ جب اس مجوسی کے پاس گیا تو اس کے جو نوکر چاکر تھے ان سب سے وہ کہتا ہے کہ آپ سب ذرا پیچھے ہٹ جائیے، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اس مجوسی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی خاص پیغام لایا ہوں۔ اس مجوسی نے کہا
کہو کیا پیغام لائے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو وہ مجوسی بڑا حیران ہوا، وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے نبی کو نہیں پتا کہ میں کافر ہوں، مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرنے والا ہوں؟ تو کہتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اسے سلام کہنا۔ تو مجوسی کہتا ہے کہ کیا تمہارے نبی نے کچھ اور بھی کہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کرو، اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ دعا کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتہ، مجھے خواب میں صرف 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ تمہیں سلام کہنا ہے، دوسرا تمہیں یہ بتانا ہے کہ میری مدد کرو، اور تیسرا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجوسی اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسے بھی ساتھ لے گیا، مسلمان کو۔ وہ جیسے ہی ساتھ جاتا ہے تو اسے کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ۔ مسلمان نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو مجوسی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو جب اس نے گواہی دے دی، مسلمان ہو گیا، گواہی دے دی، تو جو مجوسی سے مسلمان ہو گیا تھا اس نے شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ جو ابھی مسلمان ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ باہر گیا تو اپنے سارے نوکر چاکر سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں اب ہو گیا ہوں مسلمان، تو جس نے میرے ساتھ کام کرنا ہے وہ مسلمان ہو جائے، جو مسلمان نہیں ہو گیا میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ تو کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے اور کچھ مسلمان نہ ہوئے، کچھ نہیں تھا مسلمان ہونا۔ تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اگر تو بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرا میرا رشتہ ختم۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان، میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں، آپ کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ نے ایمان قبول کیا تو پھر میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اب جو مجوسی مذہب تھا نا، اس میں بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی تھی، بہن کی اور بھائی کی، جو بیٹا اور بیٹی تھی ان دونوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ باپ نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، تو اس نے پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، تو تمہارا شوہر یعنی میرا بیٹا بھی ایمان لے آیا ہے، اور اسلام میں بھائی اور بہن کی شادی جائز نہیں ہے، اسلام میں بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہو سکتی، تو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ بیٹی کہتے ہیں ابا جان، اس دن سے میرے دل کو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو بیٹی کہتی ہے اگر آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بھائی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو میں بھی کلمہ پڑھتی اور مسلمان ہوتی ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، اور نوکر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو وہ جو پیغام لایا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ اچانک نوکر چاکر بھی مسلمان، مجوسی بھی مسلمان، اس کا بیٹا بھی مسلمان، بیٹی بھی مسلمان، یہ سب ماجرا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ تو وہ جو پہلے مجوسی تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، بہت بڑی شادی کی تھی، سارا شہر آیا تھا، طرح طرح کھانے پکے تھے، پیسہ بہت تھا،
سارے لوگ آئے تھے، سارا شہر آیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے شادی کے سارے کام مکمل کر لیے، شادی سے فارغ ہو گیا، تو میں آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تو میں جب لیٹا تو ہمارا جو پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور وہ سب سید زادیاں تھیں، ہم مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے تھیں۔ تو میں رات کو جب لیٹا اپنے بستر پہ، تو میں کیا سنتا ہوں کہ مجھے ان کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ بچیاں اپنی امی سے کہتی ہیں کہ امی جان، ہمارا پڑوسی جو کہ ایک کافر ہے، آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی ہے، اس نے پورے شہر کی دعوت کی، لیکن ہم جو کہ اس کے پڑوسی ہیں، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن وہ نبی کی اولاد سے تھی، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے تھی۔ اس شخص نے فوراً کھانے کا انتظام کیا، کپڑے کا لیے، اور راتوں رات سارا انتظام کیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس غریب گھرانے میں چلا گیا، جا کر میں کھانا بھی پیش کیا اور کپڑے بھی پیش کیے، لیکن جب میں نے ان کو یہ کھانا دیا تو بچیاں اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی جان، ہم یہ کھانا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو غیر مسلم ہے، آگ کی پوجا کرنے والا کافر ہے، مجوسی ہے۔ تو ان کی امی کہتی ہے کہ اب تم کی حالت بھی خراب ہے، بھوک سے برا حال ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ امی جان، ہم یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس مجوسی کو ایمان کی دولت نہ عطا کر دے۔ تو اب وہ مجوسی یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بچیاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے اس پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما، اے رب کریم، ہمارے اس پڑوسی کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ بچیاں دعا کرتی جاتی، ان کی ماں آمین کہتی جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی سویا ہی ہوں اور صبح اٹھا ہوں، اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو، اور آقا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اب ایمان تو تمہارے سامنے ہی قبول کر لیا ہے۔ امید ہے جنت میں بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ تو وہ جو غریب اپنے ساتھ پیغام بھی ایک لے کے آیا تھا کہ تم نے میری مدد بھی کرنی ہے، یہ بھی ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، اس میں نے ان دونوں کو آدھا حصہ دیا تھا، اپنے مال کا آدھا حصہ دیا تھا۔ اب تو ان دونوں میں سے جدائی ہو گئی ہے، تو وہ مال بھی واپس آ گیا ہے، تو ہمارے لیے آدھا کافی ہے، تم آدھا لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو، اپنا گزارا کرو سا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح وہ شخص، وہ جو غریب آدمی تھا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھتا تھا۔ تو اس درود پاک کی برکت سے دیکھیں اسے اتنے خزانے نصیب ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں، اور چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی ناشکری کبھی نہ کریں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔